السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے سب سے بڑی کون سی چیز ہے؟ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے انسان کو سب سے زیادہ علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ جتنا اس کے پاس نالج ہوگا، علم ہوگا، اتنا ہی وہ کامیابی کی طرف گامزن رہے گا، اور دنیا اور آخرت میں جو بھی مسائل درپیش آتے ہیں انسان کو، وہ ان سے کیسے نپٹا جائے اور کیسے ان پہ قابو پایا جائے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آزمائش خداوندی کیا ہے۔ جب انسان پر کوئی تکلیف نازل ہو تو اسے خدا تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا چاہیے، لیکن عام لوگ تو مصائب کے آنے پر اللہ کا گلہ شکوہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے ملک ہیں، اور مملوک کو مالک کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مالک کو مملوک پر اختیار ہوتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ انسان پر بالخصوص اس لیے آزمائشیں آتی ہیں کہ انسان سنبھل جائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، فرائض ادا کرو، عبد بن جاؤ گے، قناعت اختیار کرو، لوگوں سے غنی ہو جاؤ گے۔ مصائب پر صبر کرنے والا شجر البلاوہ میں جائیں گے۔ قیامت کے دن ان کے لیے کوئی ترازو نہ رکھا جائے گا، نہ ان کا دفتر عمل کھولا جائے گا، بارش کی طرح ان کا اجر ان پر برسے گا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصیبت پر صبر کرنا عورتوں اور ہجڑوں کا کام ہے، جبکہ مرد تو مصیبت میں شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کے بیٹے نے آپ سے پوچھا کہ مصیبت پر صبر کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے وہ حدیث مبارکہ نہیں پڑھی کہ جس شخص کو کانٹا چبھتا ہے اس کو ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور ایک نیکی اس کے نامہ مال میں لکھ دی جاتی ہے۔ جس کو ایک روز بخار ہو تو اس بیمار کے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مصائب کبھی تو امتحان کے غرض سے آتے ہیں اور کبھی غافل کو جھنجھوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بندوں کو شرف دوستی بخشنے کی غرض سے اللہ تعالیٰ امتحان فرماتے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کون سا اس کی دوستی کے لائق ہے۔ یعنی ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بہت پیار ہے، ہم اللہ سے دوستی کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، تو اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تکلیفیں اور آزمائش ڈال کے کہ انسان اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ سورۃ ملک میں فرمان الہی ہے کہ وہ خدا جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی وفاداری کی پہچان آزمائش سے ہی کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے ہم سے پیار ہے وہ مصائب کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ ایسے لوگوں کی طرف سے مصائب اس طرح آتے ہیں جس طرح نیچی جگہ پر پانی آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہترین زندگی کو ہم نے صبر میں پایا۔ سورۃ طور میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صبر سے کام لیں، اپنے رب کے حکم سے، آپ بلا شبہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ محبوب حقیقی کی آزمائش پر بالکل افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ غم میری طرف سے ہیں، اس سے ناراض نہ ہونا، یعنی وہ خود فرماتا ہے کہ اپنے رب کی خوشنودی کو صبر سے حاصل کرو، کیونکہ ایمان کی حلاوت اس وقت تک میسر نہیں آ سکتی جب تک تیر بلا کا نشانہ نہ بنو۔ مصیبت میں صبر کرنے سے برداشت سہل ہو جاتی ہے اور غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ سختی انبیاء پر ہوتی ہے، پھر اولیاء کرام پر، پھر ان لوگوں پر جو اچھے ہوں۔ ان مصائب پر ہی اجر ملتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا بھی انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر تکلیف سوچے کہ بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے چھوٹی تکلیف آتی ہے، یعنی اگر تکلیف ہو جائے تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اگر تکلیف آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی تکلیف سے ہمیں بچا لیا ہے، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ صوفیہ کا قول ہے کہ اگر مصیبت کے وقت سالک کے دل میں راحت اور خوشی محسوس ہو تو یہ انشراح صدر ہے۔ اس طرح کی خوشی کو بھی اللہ تعالیٰ سے منسوب کرے اور یہ سمجھے کہ یہ مشکل بھی اللہ نے دی ہے، خوشی بھی اسی کی طرف سے ایک احسان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرح صدر ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ کسی نے کہا کہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک عطا ہے، اور عطا پر رونا خطا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مومن پر 40 دن ایسے نہیں گزرتے کہ اسے کوئی پریشانی اور تکلیف نہ پہنچے۔ صالحین اتنی دیر بغیر تکلیف کے گزرنے پر پریشان ہو جاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے آ کر کہا کہ اسے نہ تو کبھی کوئی تکلیف آئی ہے اور نہ کبھی سر میں درد ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے دور ہو جاؤ، اور فرمایا جو کسی دوزخی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت تو بدلہ ہے جفاؤں پر صبر کرنے کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا کیا بلائیں نازل ہوئیں، مگر جب اللہ کی طرف سے انعامات ملے تو شکر ادا کیا، اور ان مصائب کا ذکر زبان تک
ان مصائب کا ذکر زبان تک پر نہ لاتے تھے، لہٰذا مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایک مسلمان کا یہ شیوہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھے اور مصائب کو بھول جائے، کیونکہ یہ تو اسے بلند درجے پر فائز کرنے کے لوازمات میں سے ہے۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن شخصوں پر سب سے زیادہ مصیبت آتی ہے؟ فرمایا نبیوں پر، پھر ان سے کم پرہیزگاروں پر، پھر ان سے کم پر، اور ہر ایک شخص کو اپنے دین کے موافق مصیبت کا حصہ ملتا ہے۔ اگر وہ دین میں مضبوط ہوگا تو مصیبت بھی یا تکلیف بھی سخت ہوگی، اگر دین میں کمزور ہو تو تکلیف بھی کم آئے گی اور آخرت میں ایسے شخص کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اور دراصل دکھ انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو اس وقت چھوڑتا ہے کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا پھرتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی خطا نہ ہو۔ دنیا کو دکھ کا گھر کہا جاتا ہے۔ ایک دنیا دار پھر ایماندار جو پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی تکلیف میں رہتا ہے، اور ہر تکلیف کئی قسم کی ہے، رزق کی، صحت کی، جان و مال کی، رشتے ناتے وغیرہ کی۔ یہ تکلیف ایماندار آدمی کو ہر وقت خدا ترسی، حق شناسی پر قائم رکھتی ہے، یہاں تک کہ اجل آ جاتی ہے اور وہ ان دکھوں سے نجات پا کر اپنا نام اعمال صاف لے کر اللہ سے جا ملتا ہے۔ فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ انسان کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔ فرمایا کہ تکلیف کوئی بھی ہو جو انسان کو آتی ہے یا کوئی غم اس سے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے پاک ہو، بشرطے کہ انسان غم اور تکلیف پر صبر کرے۔ یہ سوچ کہ یہ کوئی تکلیف آتی ہے وہ اپنے وقت پر ہی جائے گی، شور مچانے سے یا شکوہ کرنے سے یا بے صبری کرنے سے تکلیف کم نہ ہوگی، بلکہ اجر و ثواب بھی ضائع ہو جائے گا اور خدا تعالیٰ کا قرب بھی حاصل نہیں ہوگا۔ بس صبر اور خاموشی بہت بڑی دولت اور نعمت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو شخص میری محبت کا دم بھرتا ہے پھر وہ اپنے دامن کو پھیلائے کہ اس کا مقدر غم ہوں گے، ان غموں پر صبر کرنا اللہ کے دوستوں کا فرض ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میری محبت کا دم بھرتا ہے اسے میں ہر قدم پر آزماؤں گا، اگر وہ آزمائش میں پورا اترے تو اسے بندے کو دوست بنا لیتا ہوں، اور اگر وہ پورا نہ اترے تو اسے جھوٹے بندے کو میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں، وہ بندے میری دوستی کے قابل نہیں۔ اے انسان، خدا کی طرف سے دی گئی تکلیف کو رحمت سمجھو، زحمت نہ سمجھو۔ یہ غم اور تکلیف خدا کے بندے سے محبت اور توجہ کی نشانی ہے۔ خدا کے عاشق کا غم اور تکلیف ہی وہ جام ہے جسے پی کر وہ خدا کے قرب کو پہنچ جاتا ہے۔ بہت پیاری سی 3 سٹوریز ہیں، انگلش میں ہیں، دیکھیں ذرا۔ اس کا نمبر 1 یہ کہ once all villagers decided to pray for rain. On prayer day all people gathered and only one boy came with an umbrella. یعنی بارش کے لیے سب لوگوں نے دعا کرنی تھی، ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو وہاں پہ سب ایسے اکٹھے ہوئے، لیکن ایک لڑکا ایسا تھا جو چھتری لے کر آیا۔ That is faith. یہ ایک امید ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک اور مثال ہے کہ when you throw a baby in the air he laughs because he knows you will catch him. یعنی ایک بچے کو جب ہم ہوا میں اچھالتے ہیں تو وہ ہنستا ہے بجائے رونے کے، اسی امید ہوتی ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے، this is trust، کہ وہ آپ ضرور اس کو بچا لیں گے۔ پھر اس طرح ایک تیسری سٹوری اسے ہم دیکھتے ہیں۔ ایوری ڈے ایٹ نائٹ وی گو ٹو بیڈ وی ہیو نو assume ٹو wake up early in the next morning but we still set alarm for morning at tomorrow. That is hope. یعنی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ہم رات کو سوتے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہوتا ہم صبح کو اٹھیں گے، لیکن ہم پھر بھی الارم سیٹ کرتے ہیں کہ ضرور انشاءاللہ اٹھیں گے، تو یہ امید ہوتی ہے۔ سو کیپ فیتھ، ٹرسٹ اینڈ ہوپ آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ امید بھی ہونی چاہیے، فیتھ بھی ہو، ٹرسٹ بھی ہو اور ہوپ بھی ہو۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس ہوں گی تو ہم اللہ کے قرب حاصل کر سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں کی طرف دیکھا کرو اور اس کے برعکس اوپر کے درجے میں نہ دیکھو، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی کسی نعمت کو حقیر نہ جانو گے۔ ابن ماجہ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو خوش رہو گے۔ یہ 2 سبب ہوتے ہیں، نعمتوں کی کمی کا احساس، موجودہ نعمت کا چھن جانا۔ نعمتوں کی کمی کا پہلا سبب اس احساس کا پیدا ہونا کبھی تو شیطان کی جانب سے ہوتا ہے اور کبھی رشتہ داروں، دوست، احباب کی جانب سے، دیگر میل جول رکھنے والوں کی طرف سے یا اولاد کی جانب سے، اور کبھی فلمیں، ڈرامے دیکھنے سے، ناول ڈائجسٹ وغیرہ پڑھنے کی بنا پر یہ احساس ہوتا ہے کہ نعمتیں کم ہیں۔ شیطان یہ احساس دلاتا ہے کہ دیکھو فلاں ہم سے زیادہ اچھی زندگی گزار رہا ہے جبکہ ہم ان سے کم تر زندگی گزار رہے ہیں۔ جب اس موازنے اور اپنی ذات کے مشاہدے کا مسلسل سلسلہ طویل اور استقامت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے تو بالآخر دل کے جذبات زبان کے ذریعے الفاظ کی صورت میں بھی شکوہ شکایت بن کر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا سبب موجودہ نعمتوں کا چھن جانا ہے۔ اکثر اوقات نعمت موجودہ کا زائل ہو جانا بھی مبتلا شکایت کروا دیتا ہے۔ شکوہ شکایت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ نقصانات پر غور و فکر کرنا، تفکر کرنا۔ نمبر 1، قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے اور ناشکری کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ اللہ کی ناشکری دراصل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے جو کہ گناہ ہے۔
دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، مثلا احساسی کمتری، بلڈ پریشر ہائی، شوگر، ہارٹ اٹیک، اس کے علاوہ ڈپریشن اور دوسری کئی بیماریوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ نافرمانی کا گناہ الگ ہوتا ہے، یعنی اس کے بہت زیادہ شکوہ شکایت کرنے کے جو نقصان ہوتے ہیں وہ بتائے گئے ہیں ترتیب کے ساتھ، تو اسے ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اب اگر مصیبت الہی کے برعکس ہم شکر سے بالکل غافل رہیں اور شکوہ شکایت کی شکل میں ناشکرے پن میں گرفتار ہو کر نافرمانی کے مرتکب ہوں تو یقیناً ایسے شخص قابل سزا ہے۔ اور ایسے ناشکرے کی سزا بیان فرماتے ہوئے سورۃ کاف میں ارشاد فرمایا، حکم ہوگا کہ تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر بڑے ناشکرے ہٹ دھرم کو، یعنی جو ناشکر ہے، جو ہٹ دھرم ہے، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں، بس شکر پڑھنا چاہیے، جو چیز نہیں ہے اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ غور و فکر کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شکر کے ثواب سے محرومی اور ناشکرے پن کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں سزا کا مستحق ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کہاوت بیان فرمائی کہ ایک بستی امان و اطمینان سے تھی، ہر طرف سے اس کی روزی بکثرت ہوتی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگی تو اللہ نے اسے یہ سزا سکھائی کہ اسے ڈر اور خوف اور بھوک کا پہناوا پہنایا، اور یہ بدلہ تھا ان کے لیے کہ جو وہ کرتے تھے، یعنی ناشکری کی وجہ سے، اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خوف اور بھوک کا ڈر پیدا کر دیا تھا، تو اس لیے ناشکری سے بچنا چاہیے۔ جب بھی ایسی کیفیت ہو تو سمجھ جانا چاہیے کہ ضرور ہم کسی ناشکری کا مرتکب ہو رہے ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تیسرا نقصان جو ناشکری کرنے کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ غور و فکر کریں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان ایمان پر راضی نہیں ہے وہ کافر ہے، کہ وہ کہے کہ غیر مسلم تو عیش میں ہیں جبکہ مسلمان پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، یہ سب علم دین کی کمی اور شیطانی حملے ہیں، فوراً اللہ سے رجوع کریں اور توبہ کریں۔ چوتھا نقصان اس کا یہ ہے شکوہ شکایت پر مشتمل کلمات ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی نہ رہنے کی واضح مثال یہ علامات ہیں، اور رضا الہی پر راضی نہ رہنا اللہ تعالیٰ کو غضبناک کر دینے والا عمل ہے۔ توبہ کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں جو مجھ سے راضی ہو، اور جو مجھ سے راضی نہیں میں اس سے بیزار ہوں، اور قیامت تک یہی حال رہے گا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی بیماری انسان کو لاحق ہوتی ہے وہ ڈپریشن کی اس میں ہو جاتی ہے، اس ناشکری کی وجہ سے۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، اللہ کو ناراض کرنے کے بعد پھر اتنے سارے نقصانات بھی ہو گئے انسان کے ناشکری کرنے کے سبب، اور پھر جو سب سے بڑی بیماری جو آج کل ہے وہ ذہنی پریشانی، جس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں، یہ وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اور دراصل ڈپریشن کیا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اداسی کی کیفیت ہر انسان پہ آتی ہے، اگر اس پر قابو نہ پا سکیں تو یہ ڈپریشن بن جاتا ہے۔ اعصاب کی کمزوری سے بھی یہ ہوتا ہے، ماحول بھی انسان کو اس میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ موروثی بھی ہوتا ہے، گھر کے اندرونی حالات زیادہ اس کی طرف لے جاتے ہیں بنسبت بیرونی حالات کے۔ جس خاندان اور گھر کے اندر بدگمانی پائی جائے تو وہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر انسان کی خواہشات پوری نہ ہو تو یہ کشمکش انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے، یعنی انسان کرنا چاہتا ہے لیکن حالات اس کو وہ کام نہیں کرے تو انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر بلا وجہ بے چینی ہے تو یہ ڈپریشن ہے، اور نیگیٹو سوچ یہ بھی اس کی علامت ہے، یعنی اگر نیگیٹو سوچ، منفی سوچیں بار بار آ رہی ہیں تو سوچ لینا چاہیے کہ ہم ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں، اس سے خود کو بچانا ہے۔ اس میں نیند نہیں آتی ہے، ایک دم سے پسینہ آتا ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، دل کا ایک دم دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، وسوسوں کا خیال آتا ہے، اور بند کمرے میں جانے سے انسان گھبراہٹ محسوس کرتا ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں؟ اس سے السر ہو جاتا ہے، اور سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے دوائی لینی پڑتی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ دوائی لینے سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ اس بیماری کا سبب معلوم کرنا چاہیے کہ روٹ کاز معلوم کرنا چاہیے، روح کی بیماری کا پتہ چلنا چاہیے کہ دوائیوں کے لینے سے بیماری بڑھ جاتی ہے، ایسے حالت میں حقیقی علاج کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے سوچ بدلیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور ہر نقصان اور جانے والی چیز کی حقیقت کو جانیں۔ جس کے لیے آپ رو رہی ہیں، ماضی اور مستقبل کو بالکل بھول جائیں، صرف حال میں جینا سیکھیں۔ ڈپریشن کے درجے ہوتے ہیں، اس کو فوراً پہلے درجے میں روکیں۔ اگر کسی چیز کا افسوس ہو رہا ہے تو فوراً سوچیں کہ میری صحت سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور تکلیف سے پرہیز کریں، یعنی سب سے پہلے صحت افیکٹو ہوتی ہے، اور صحت کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھیں۔ اپنے اندر سے ڈر کو ختم کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، آج حال میں جئیں، مستقبل اور ماضی کو بالکل نہ سوچیں۔ ماضی ختم ہو گیا اور مستقبل ہمیں کچھ نہیں پتہ کل کیا ہوگا، پتہ نہیں کل ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ خوف دراصل ڈپریشن کا سبب بنتا ہے، خوف کو دل سے نکال دیں، خوف کا سبب معلوم کر کے اس کو دور کریں، اور اس کی تیاری کریں کہ خوف کا مقابلہ کریں۔ مثلا روزی کا فکر کہ کہاں سے کھائیں گے، کل کو کیا کریں گے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رزاق پروردگار ہے، جتنی کوشش کریں
بس باقی اللہ وارث ہے، یعنی جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے کریں، لیکن اللہ ہی وارث ہوتا ہے انسان کا، اللہ ہی دیتے ہیں۔ مثلاً دوسرا مسئلہ مصیبت کے آنے کا خوف، اس بارے میں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مصیبت ایسی نہیں کہ جو میں نے تمہارے لیے لکھ نہ رکھی ہو، یعنی ایسی پریشانی کے لیے اللہ سے دعا کریں، حفاظت کی دعائیں مانگیں۔ ہر آنے والا دکھ چلا بھی جاتا ہے، بس ایمان سلامت رہنا چاہیے، اپنی صحت اور ایمان کو ضائع نہ کرو، نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ مثلاً بڑھاپے کا خوف دراصل سوچ کر ہی انسان کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اگر فوراً حدیث مبارکہ کی دعائیں یقین کے ساتھ پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ ضرور پڑھیں سامنے والے کی تکلیف کو دیکھ کے۔ اللہ سے لو لگائیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ سے تعلق قائم رکھیں، نماز پڑھیں، نماز کی برکت سے ڈپریشن بالکل سے باہر آ جائیں گے، یہ بہت بڑا مجرب عمل ہے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو حفظ کریں، مثلا سورہ یاسین، سورہ ملک، اس سے ذہن مصروف ہو جائے گا۔ نماز میں دلچسپی پیدا کریں، انجوائے کریں نماز اور ذکر کریں، کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ذکر کریں، ذکر کی محفلوں میں جائیں، مل کر ذکر کریں، اللہ کا اطمینان ذکر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ دین سیکھیں اور سکھائیں اور دعا پھر مانگیں، یعنی علاج کے نقطہ نظر سے۔ یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث کی تصویر میکسیمم پڑھیں، تلاوت اونچی آواز میں کریں، غم یا دکھ کی کیفیت میں سارے کام چھوڑ دیں، فوراً نماز اور قرآن کی اونچی آواز میں تلاوت شروع کر دیں، 15 منٹ میں ڈپریشن ختم ہو جائے گا، فوراً نیکی کے کام کرنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ مسکرانا بھی نیکی ہے۔ زندگی میں بار بار مسائل اور مصائب آتے ہیں، یہ سب کے پاس آتے ہیں، انہی سے مقابلہ کریں۔ اس کے لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے جان اور مال کی کمی سے۔ ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس وقت یہ سوچیں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ ہونا ہی تھا، یعنی ہم ٹینشن کا شکار کب ہوتے ہیں؟ جب ہمارا اپنی مرضی سے کام نہیں ہوتا، سوچیں یہ کام تو ہونا ہی تھا، یہ تو تکلیف آنی ہی تھی، تو اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ پھر نماز کا قرآن سے اللہ سے مدد مانگیں، یہ اللہ کے پلان کا حصہ تھی، پریشانی جو آئی ہے۔ صبر کریں، پازیٹیو سوچ سے ٹینشن نہیں ہوتی، یعنی صبر کریں اور پازیٹیو سوچ رکھیں، اس سے ٹینشن نہیں ہوتی۔ بے صبری کرنے سے اور نیگیٹیو سوچنے سے ٹینشن ہوتی ہے۔ سوچیے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، انسان خدا کے قانون کے مطابق ہے، انسان تکلیف کو خیر سمجھ کر قبول کر لے اور اس کو خیر سمجھے اور صبر کرے۔ ان امتحانات کا مقصد یہ ہے کہ انسان زیادہ بہتر انسان بن جائے، تاکہ انسان کی تربیت ہو، اس سے انسان ہوش میں آتا ہے، انسان میچور ہو جاتا ہے، انسان مضبوط ہو جاتا ہے۔ کچے برتن تھوڑی سی چوٹ سے ٹوٹ جاتے ہیں، جبکہ پکے برتن مضبوط ہوتے ہیں جو زیادہ دیر بھٹی میں جلتے ہیں۔ جب اللہ کسی انسان سے بڑا کام لینا چاہتا ہے تو انسان کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، انسان کی ترقی کا باعث بنتے ہیں اور انسان کی شخصیت کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ حوادث یعنی آزمائشیں انسان کی شخصیت کو مکمل کرتی ہیں۔ چیلنج کا مقابلہ کریں، نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں، یہ اس کا علاج ہے نہ کہ دوائی۔ یعنی دوائیاں کھا کے اپنے آپ کو بیمار نہ کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ ہم نے اس وقت پریکٹیکلی کون سے کام کرنے جس سے ہم ایکٹیو ہو جائیں گے۔ ہر انسان کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے، اس کو تلاش کر کے اس صلاحیت سے کام لیں یا اس کے مطابق کام کریں۔ دین کے کاموں میں مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر اس میں جمے رہیں تو اللہ تعالیٰ انعامات سے بھی نوازتا ہے۔ ناپسندیدہ اور ناگوار حالات میں اگر انسان خود کو اللہ سے جوڑے رکھے تو اللہ مدد کرتا ہے۔ اچھے اخلاق کو اللہ کے لیے اپنائیں اور اس بیماری ڈپریشن میں دین کی خدمت کریں، نیکی کے کام کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ انسان کو نیک نیتی کے ساتھ نیکی کرتے رہنا چاہیے، بس اللہ کے لیے سب نیکیاں کریں، خلوص سے، بس ہمت سے کام لیں، کیونکہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہمت بالکل نہیں ہارنی۔ اگر اخلاص سے اگر ایک بندے کو بھی بتائیں گے تو یہ بھی کافی ہے، بجائے ایک کراؤڈ کو ڈھونڈیں۔ یعنی یہ نہ ہو کہ بہت بڑی کلاس ہوگی تو میں پڑھاؤں گی، ورنہ نہیں، ایک بندی بھی مل جاتی ہے تو اس کو پڑھا دیں۔ لوگوں کی خود غرضیاں دین میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہیں، لہٰذا یہ سوچیں کہ میری کوئی تعریف کرے کہ میں اچھا کام کر رہی ہوں، یہ میں ختم ہونی چاہیے، یعنی خود پسندی ختم کرنی چاہیے۔ صرف اور صرف اللہ کے لیے دین کی خدمت کریں، ہر وقت اللہ سے توبہ کریں اور درگزر کا مادہ پیدا کریں۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، یعنی اپنا قصور مان لیں، یہ ڈپریشن سے بچاتا ہے، اور مل جل کر رہیں۔ اس بات کا یقین رکھیں کہ یہ توبہ مانگیں کہ اب سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی موجودہ نعمتوں پر نظر رکھے اور سوچے کہ اگر یہ سب نعمتیں جو رب تعالیٰ نے مجھے بغیر مانگے دی ہیں اگر نہ ہوتی تو زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ غور و فکر کریں کہ آپ کی زندگی کتنے لوگوں سے بہتر ہے۔
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے تمہیں اسلامی گھرانے میں پیدا کیا، ورنہ وہ تمہیں کسی بھی غیر مسلم گھرانے میں پیدا کر سکتا تھا یعنی دولت اسلام ہے جو ہمیں رحمتوں میں رکھتا ہے، اور اسی کی برکت سے ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ذرا سنجیدگی سے اور ٹھنڈے دل سے ان سوالات کے جوابات بھی تلاش کریں۔ کیا یہ دولت ایمان آپ نے اللہ تعالیٰ سے طلب کی تھی؟ کیا بغیر مطالبے کے اس کا حاصل ہو جانا اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا احسان نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی ہندو یا مجوسی کے گھر میں پیدا فرما دیتا تو کیا ہوتا؟ کیا آپ نے گزشتہ زندگی میں ایک بار بھی زبان سے اس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں الفاظ شکر ادا کیے ہیں؟ کیا اس کے موجود ہونے کے باوجود یہ کہنا اور سوچنا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ اگر اللہ عز و جل کسی سبب سے ناراض ہو کر آپ سے دولت ایمان چھین لے بغیر سوال کے، دوسری بڑی نعمت آپ کی امت میں پیدا ہونا ہے، جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ سمجھداری سے خود سے درج سوالات کے جواب طلب کریں، یعنی جو سوالات دیے ہیں خود سے تنہائی میں پوچھیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانے کی سعادت آپ نے اللہ تعالیٰ سے طلب کی تھی؟ کیا بغیر طلب کیے اس کا اصول اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت نہیں؟ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی اور امت یعنی کسی اور نبی کی امت بنا دیتا تو کیا یہ فضائل حاصل ہوتے؟ کیا اس عظیم نعمت کی موجودگی کے باوجود یہ کہنا درست ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ کیا آپ نے اپنی گزشتہ زندگی میں ایک بار بھی اس نعمت کے جواب میں الفاظ شکر ادا کیے؟ تیسری بڑی نعمت آنکھ ہے۔ غور کریں، سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہزار نعمتیں انسان کے اندر موجود ہیں۔ سوچیں، کبھی نعمتوں کا بھی شکر ادا کیا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ایک ایک چیز اور اعضاء کتنی بڑی نعمتیں ہیں؟ کیا ان کا علیحدہ کبھی شکر ادا کیا؟ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی موجود ہوتی ہے، بس اس خوبی پر نظر رکھیں اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں، پازیٹیو سوچ رکھیں، کبھی بھی نیگیٹو باتوں اور رویوں کو نہ سوچیں، درگزر کا مادہ پیدا کریں، شکر کریں کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکری سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اگر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس کرنے کی عادت ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر شیطان کے لیے شکوہ جاری کروانا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے تو اسے بلا مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، پس اگر وہ صبر کرتے اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے، اور پھر اگر راضی رہے تو اسے چن لیتا ہے، یعنی اپنی محبت کے لیے۔ دو باتیں اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، ایک یہ کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ سے شرم کرے، دوم جو انسان کے مقدر میں اس پر راضی رہے۔ اس عادت سے جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جو اس یعنی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، اسے جنت کا اعلیٰ مقام نصیب ہوتا ہے۔ پانچواں طریقہ دنیا فانی سے دل لگانا گناہ ہے، جنت اور بارگاہ الہی عز و جل میں حاضری کی مصر قید و تصور کرنا نادانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آخرت کی کھیتی چاہے۔ ڈپریشن سے بچنے کا ساتواں طریقہ یہ ہے کہ اس دنیا میں آخرت کے لیے یہ سمجھے کہ ایک ٹیسٹ کی جگہ سمجھے، ہر انسان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، کسی کو امیر بنا کر، کسی کو غریب بنا کر، کسی کو تندرستی دے کر، کسی کو بیماری دے کر وغیرہ۔ اس وقت انسان کو کوئی بھی احساس کمتری اور احساس برتری میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اس فکر میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس ٹیسٹ میں ہم کامیاب ہو جائیں، ناکام نہ ہوں، اور آخرت پر نظر رکھیں کہ ایک دن اس ٹیسٹ کی کامیابی کا رزلٹ نکلنا ہے یا ناکامی کا، جس پر انسان جنت یا دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ دنیا اور آخرت کے لیے ایک ٹیسٹ کی جگہ ہے، بس ٹیسٹ میں کامیابی کے لیے صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگے اور پریشان بالکل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ٹیسٹ کے ذریعے دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان میرا فرمانبردار رہتا ہے یا شیطان کا، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ لیتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ ضرور اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کامیاب ہی ہو کے رہتا ہے۔ دیکھیں، اداس ہونا اور ناامیدی کی عادت جو مستقل ہو وہ ڈپریشن ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو نوٹ کریں کہ کیا ہم اس تکلیف میں تو مبتلا نہیں ہیں، خود کو بچائیں، خود کا ہی انسان سب سے بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ مسلسل اداسی کا طاری رہنا ڈپریشن ہے، وہ چیزیں جو آپ کو خوش رکھتی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ خوش نہیں ہیں ہوتے تو ڈپریشن ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں ہم کن باتوں سے میں خوش نہیں ہوتی وہ نہیں کرنا چاہیے۔ خوشیوں میں حصہ نہ لینا بھی ڈپریشن ہے۔ اپنی حیثیت کو کم سمجھنا اور حقیر سمجھنا اور احساس کمتری میں رہنا ڈپریشن ہے۔ مایوس ہونا ڈپریشن ہے۔ نیگیٹو سوچ، ماضی میں رہنا اور مستقبل سے مایوس ہونا ڈپریشن ہے۔ اس سے جسمانی بیماری لگتی ہے، حقیقت کا سامنا نہ کرنا ڈپریشن ہے۔ یہ ڈپریشن موروثی ہوتا ہے۔ اللہ پر توکل اور یقین جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی ڈپریشن کم ہوگا۔ ماضی پر مٹی ڈالیں، مستقبل کے خدشات کو بالکل نہ سوچیں، یعنی ماضی اور مستقبل کی فکریں چھوڑ دیں ورنہ ڈپریشن ہوگا۔ امید ختم نہ کریں، ہمیشہ پر امید رہیں۔ کثرت سے استغفار کریں، اپنے معاملات اچھے کریں، منافقت ختم کریں، اپنی اصلاح کریں، پازیٹیو سوچ رکھیں، اخلاقیات پر توجہ دیں، قرآن و سنت پر عمل کریں، اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، شکر گزار بنیں اور اچھے مسلمان بنیں۔
تمام چیزوں پر عمل کر کے ہم ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہمیں ڈپریشن سے بچانا چاہیے، نہ کہ ڈاکٹروں کے پاس جا کے بے تحاشا دوائیاں کھائیں۔ پہلے تو اپنا سیلف ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے ہمیں، اس کے بعد اگر ڈاکٹر کی ضرورت پڑتا ہے ضرور ڈاکٹرز کے پاس بھی جائیں، وہاں سے بھی اپنا ٹریٹمنٹ علاج کروائیں۔ سب سے بڑا جو ہے نا خیال یہ رکھنا ہے کہ ہم نے نماز اور قرآن کو نہیں چھوڑنا، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اور ذکر اذکار کرنا ہے، صبح شام کے اذکار کرنے ہیں، تسبیحات کرنی ہیں، اچھی خوراک کھانی ہے، مثبت سوچ رکھنی ہے، اور سب کو معاف کر دینا ہے، درگزر کا مادہ رکھنا ہے، اور مل جل کے رہنا ہے۔ اس طرح سے ہم خوش رہیں گے، اور اس جو بیماری ہے ڈپریشن، اس سے بچ جائیں گے، کیونکہ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ انسان مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور آخرت میں جنت بھی نہیں ملتی۔ بندہ یہ ایمان کے ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اس چیز پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ میری عزیز بہنوں، بہت سی بہنوں نے مجھے یہ کہا کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں، کیونکہ یہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے یہ بات، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ڈپریشن کے کس لیول پہ ہیں اور کس طرح سے خود کو کنٹرول کر سکتے ہیں، پرسکون رہیں، اور دعاؤں کا سہارا لیں۔ جو قرآن مسنون اذکار ہیں وہ پڑھیں، قرآنی دعائیں پڑھیں، اور اپنی ہیلتھ کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ اچھے اور پازیٹیو لوگوں سے ملیں، وہ جو لوگ امید ہوتے ہیں اور امید دلاتے ہیں، ان لوگوں سے ملنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو نیگیٹو ہوتے ہیں اور نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، جو پریشان کرتے ہیں، جن سے مل کر ہمیں خوشی نہیں ہوتی، ان سے ہمیں کم سے کم ملنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت کے کون کتنے قریب ہے۔ اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں میں ایسا حلقہ بنائیں جو پازیٹیو ہوں، جن سے پازیٹیوٹی انسان کے اندر آتی ہو، اور ایسی چیز جس سے پریشانی آتی ہے، جن لوگوں کو مل کے خام خواہ پریشانی ہوتی ہے، جو خود نیگیٹو ہوتے ہیں، وہ بھی نیگیٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یہ ڈپریشن کوئی خدا نخواستہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس سے انسان نہ نکل سکتا ہو۔ اسے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پر امید رہے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے، اور جو جتنی بھی میں نے باتیں بتائی ہیں ان سب پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تمام قرآن و سنت کے حوالے سے جو بھی باتیں تھیں میرے پاس محفوظ تھیں، امانت تھیں، وہ میں نے آپ کو بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس مرض سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، اور ہر طرح کے ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے جو قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتے اور نہ اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کھیتی کو بڑھائیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اس میں سے حصہ دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ مصیبت انسان کے دل کو دنیا سے بیزار کر دیتی ہے، اب اس سے دنیا قید خانہ اور موت نجات محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بھی ایک مقام شکر ہے۔ جب بھی شیطان وسوسے اور گندے ناشکری کے خیالات آئیں تو سوچو کہ میرا رب اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اور اس وقت دعائیں اور ذکر اور نماز سے اللہ تعالیٰ کے ایمان کی حفاظت کی دعا اور التجا کریں، اور شیطان مردود سے حفاظت کی دعا مانگیں۔ شیطان انسان کے دل میں خیال ڈالتا ہے، دیکھو وہ ایک گناہ گار شخص جو نماز بھی نہیں پڑھتا اور اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور ہر قسم کا گناہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ خوشحال ہے۔ جب تم ہر طرح کی نیکی کی کوشش کرتے ہو یا پھر بھی پریشان ہو اور گھبرائے ہوئے ہو، اس شیطان مردود کو بڑے اطمینان سے جواب دیں کہ اے نامرد، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے پر رحم فرماتا ہوں تو اس کو ہر برائی کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہوں، کبھی بیمار سے، کبھی گھر والوں کی مصیبت میں ڈال کر، کبھی تنگی معاشی سے، پھر کبھی کچھ بچ جائے تو اسے موت کے وقت سختی کرتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے ملاقات کرے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جیسے کہ جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اور مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں جس بندے کو اس کی بری حرکتوں کے سبب عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے اس کی ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہوں، کبھی جسمانی صحت سے، کبھی فراغی رزق سے، اور کبھی اہل و عیال کی خوشحالی سے، اور پھر بھی اگر کوئی نیکی رہ جائے تو مرتے وقت اس پر آسانی کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملتا ہے تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہتا جس کے سبب وہ آگ سے بچ سکے۔ تو میری عزیز بہنوں، یہ تمام مسائل، پریشانیاں، تکلیف ہم نے دیکھ لی ہیں، اگر آ رہی ہیں تو اس میں تمام ہم انسانوں کا ہی فائدہ ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے تو اس وقت صبر سے ہمیں کام لینا چاہیے اور شیطان کا مقابلہ کرنا چاہیے، کس طریقے سے؟ ذکر اذکار سے، نماز سے، درود شریف سے، اور اس کے علاوہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اپنی نیند کا خاص خیال رکھیں، پانی اچھا سا پئیں، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ ہیلدی طریقے سے سوچیں، اور ایسے لوگوں سے ملے جلیں جو آپ کو خوش رکھتے ہوں۔ تنہائی کو چھوڑ دیں اور وہ ایکٹیویٹیز، ایک لسٹ بنا لیں تمام چیزوں کی کہ جس وقت میں ایکٹیو ہوتی ہوں یا صحت مند ہوتی ہوں کون سی ایسی چیزیں جن کو میں کر کے خوش ہوتی ہوں۔ مثلا بعض لوگوں کا شوق ہوتا ہے کڑھائی سلائی کا، بعض لوگ ایکٹیویٹیز ایسے کرتے ہیں کپڑے
سیتی ہیں، بعض بہنیں ان سے خوش ہوتی ہیں، بعض شاپنگ سے خوش ہوتی ہیں۔ تو دیکھنا چاہیے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں خوش رکھتی ہے، جس سے ہماری روح بھی خوش ہوتی ہے، جس سے دنیا اور آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ وہ ایک لسٹ بنا لینی چاہیے کہ کن کن چیزوں سے میں خوش ہوتی ہوں، اور ایسی بھی لسٹ بنا لینی چاہیے کہ کون کون چیزوں سے میں ناخوش ہوتی ہوں۔ تو جب خدا نخواستہ کبھی ایسی کیفیت پیدا ہو کہ انسان ذہنی طور پہ پریشان اور اپسیٹ ہے یا ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے، تو وہ لسٹ کھول کے پھر وہ کام کرنے چاہیے جو انسان کو خوش رکھتی ہیں، تو اس کے بعد فوراً انسان ڈپریشن سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ڈپریشن کو آپ اس کے حال پہ چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے جس حال میں بھی انسان رہ رہا ہے ٹھیک ہے، تو وہ پھر ڈپریشن بڑھتا چلا جاتا ہے، جو ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس بیماری میں پھر بہت سی دوائیاں بھی لینی پڑتی ہیں اور بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ پھر انسان کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے، کیونکہ ناشکری کا پہلو انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے، اور جب ناشکری آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں، اور جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو نہ دنیا صحیح رہتی ہے نہ آخرت صحیح رہتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، سورۃ والضحیٰ کو بہت دفعہ پڑھنا چاہیے، اس کا روٹین بنا لیں، صبح دوپہر شام پڑھیں، یہ بھی ڈپریشن سے بہت زیادہ بچاتی ہے دعا سورت جو ہے، اس کو پڑھیں، اور تمام صبح شام کے اذکار پڑھیں، اپنی تسبیحات پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اللہ سے لو لگائیں، ذکر اذکار میں رہیں، صاف ستھرے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایسی تمام بیماریوں سے انسان کو محفوظ رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارا غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے وہ ہمیں برائیوں سے، گناہوں سے، خطاؤں سے بھی بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں جو غلطی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے اور مجھے معاف فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔